أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة الناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا۔ 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا۔ جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہیں بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں،
اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، اب 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں، اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگیں، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں
رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اور اللہ کو منزل بنانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو پا لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ میرا اور آپ کا اور ان بچوں کا پڑھے لکھے ان پڑھوں کا اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کیا کیا خوبصورت نام دے کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور کبھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور کبھی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، اور کبھی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کبھی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور کبھی فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور کبھی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور کبھی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور کبھی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر، کبھی یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ ہیں میرے آپ کے رسول جن کو میں نے قرآن سے پیش کیا ہے، میں نے نعت پڑھی ہے اللہ کی زبان۔ ہمارے ابھی ربیع الاول گزرن کتنی نعت خوانیاں ہوئیں، میں بھی نعت پڑھتا ہوں جو میرے رب نے پڑھی، میں وہ نعت سناتا ہوں۔ یہ سارا قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس کا ایک ترجمہ ہے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی نعت خوانی کی ہے اور اپنی شایان شان کی ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ایک ہی راستہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، وہاں سید قریشی کا ٹھپا نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایسا کامل اکمل اطہر انور اعلی ارفع اعز اجل ایسا علی شان نبی جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مخسر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میرے عزیزو، ڈھونڈو ڈھونڈو اپنے حبیب کی زندگی سیرت ڈھونڈو، سائنسدان بنو، انجینئر بنو، تم بڑے افسر بنو، بڑے صاحب بنو، ریڈی چلانے والے بنو، جہاز اڑانے والے بنو، بیگم صاحب بنو، امیرن بنو، غریبن بنو، امیر بنو، غریب بنو، اللہ کے واسطے محمدی بنو، اللہ کے واسطے۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، اللہ نے ایک روپ سے پیار کیا، اللہ نے ایک روپ کو چاہا، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمدی سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو، محمدی۔ یہ نقل مار کے پاس نہیں ہوتے ہو، بولو، اور نقلہ نہیں مار دے ہو، پاس ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے ہو؟ تو میرے نبی کی نقل اتار لو، پاس ہو جاؤ گے آخرت میں بھی۔ یہاں تو نقل والے پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک بیچارہ سیدھا سادہ تھا، ساتھی 8ویں جماعت کا پیپر، وہ پوری کتاب ہی بوجھ میں ڈال کے لے گیا۔ ہم تو بوٹیاں بنا کے لے گئے، اور تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے سنا رہا ہوں۔ تو اس کو رومال میں بند کیا، پھر وہ بیچارہ، اچھا میں تو یوں کر رہا تھا، وہ میرے آگے بیٹھا تھا، اب وہ جب وہ نگرانی کرنے والا آگے جائے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرے، اور کتاب ادھر آ کے اٹک جائے، وہ یوں یوں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اخیر وہ واپس آنا شروع، وہ کتاب ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جائے، بس کوئی فیل ہوا، ایسے سارے پاس ہو گئے۔ اور ایک اور میں نے پڑھنے کا طریقہ رکھا ہوا تھا، مجھے پڑھنے کا شوق تو لگا جب میں دین میں آیا، اور باقی جو اسکول میں تھا، گورنمنٹ کالج میں تھا، تو پیچھے ماں پیو کا ڈنڈا تھا، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن ذہن اچھا تھا تو پاس ہو ہی جاتا تھا۔ تو پورا مہینہ سال کچھ نہیں پڑھنا، بس جو اسکول میں پڑھ لیا چھٹی۔ جس دن پیپر ہوتا، پیپر شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے نمازاں شروع کر دینا، اور جس دن پیپر ہوتا، صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، میرے سامنے ایڈی موٹی کتاب پئی، یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، مہربانی کر میں بھی کتاب کھولوں گا، جو کل پیپر میں آنے والا ہے کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں نے بسم اللہ کر کے کتاب کھولی، 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، پھر کتاب بند، یا اللہ
کل پیپر بڑا اوکھا ہے، آمدہ جاندہ کچھ نہیں، مہربانی کرتے وچو کر دے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم 10-15 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے نا میں کھولتا تھا تو بس اس میں سے آپ کو عجب سنوں، میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اپنے سینٹرو ماڈل جیسے اسکول میں، تو بسم اللہ دی برکت نال تو میرے کلاس ٹیچر خوش ہونے کی بجائے نا مجھے یہاں سے پکڑ لیا، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا میں کہا جی اے بسم اللہ دی برکت تو تسی نا بسم اللہ دی برکت مگر پویا جے بندے بن کے پڑھیا جے۔ محمدی بنو، ہر روپ میں تمہارا دفتر سج جائے تم سے، تمہارا گھر سج جائے تم سے، تمہارے بازار خوبصورت ہو جائیں محمدی روپ میں، محمدی سانچے میں۔ نقل مار کے یہ پیپر پاس ہوتا ہے تو اوپر والا تو ویسے ہی پاس کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پاس کیسے کروں، اتنی رعایت کرتا ہے کہ یوں کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ میری بندی میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو اتنے گناہ کر کہ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، میرے رب کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے جن انسان کافر ہو جائیں اور قیامت تک مل کے گناہ کریں تو آسمان تک چھوڑ سورج تک نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک بچہ ایک بچی، ایک مرد ایک عورت، ایک امیر ایک امیرن، ایک غریب ایک غریبن، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اور بس ساری دنیا کا فتویٰ لے لے پکا کافر، پکا دوز کی منحوس، برباد ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے کسی کی نہ سننا، صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میری عزت کی قسم سارے معاف کر دوں گی، سارے معاف کروں گی، اور تیرے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ نہیں چھوڑ، وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بس ہم محمدی سانچہ میں ڈھل کے اس کو دکھا دیں۔ 2 آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے ہو، آ گئے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو۔ وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، 50 اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت، 50 گناہ 50 نیکیاں۔ اس نے کہا چلو ایک نیکی تو لب جائے گی، ماں پیو چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے، کسے نیکی نہیں دیتی، اس کی تھی ہائے ہائے کی، تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، ہائے کیوں کر رہا، کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا، کہ میری 50 تو میں مثال دے رہا ہوں کہ میری 50 ہیں، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا، تب میرے لیے دوزخی ہے۔ وہ کہے گا آپ شیر، کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا کیویں بن گیا، وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہے کہ نہ ہوئے تاویں لتر تے ہوئے تو تاویں لتر تے تو تا موج کر۔ وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا، وہ کہاں فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو، کہا جی دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو، آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو تاویں دوزخ ہے نہ ہو تاویں دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ تو جس نے ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، ہمارا حساب کون لے گا قیامت کے دن، آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا بخین بخین، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ کیا ایمان تھا، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، موجاں موجاں کس غلطی کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا، کہنے لگا یا رسول اللہ عبادت نہیں، 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے، نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے، اللہ کے واسطے بچو نماز نہ چھوڑ،
کسی حال میں نماز نہ چھوڑو۔ 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم، نماز نہ چھوٹے۔ اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ روزہ سال کے بعد ہے، اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے۔ میں ساری اپنی نسل کے سامنے، بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ عبادات کا تو چھوٹا سا چارٹ ہے، 24 گھنٹے کی زندگی۔ اگر والدین، تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر لی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آمدا،
57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں، کاش اے اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے مٹھ